میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلام نے ہم مسلمانوں کو صرف عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھی، کیونکہ انسانی زندگی میں خوشی کے موقع بھی آئے ہیں اور غم کے موقع بھی۔ دوسرے مذہب کے لوگ غم کے موقع پر خدا کو بھول جاتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی بھول جاتے ہیں، مگر اسلام نے دونوں وقتوں پر ہماری رہنمائی فرمائی اور بتا دیا کہ اے انسان، اے مسلمان، اے رب کائنات کو وحدہ لا شریک لہو ماننے والے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اگر غم کا موقع آئے تو غم کیسے منا، خوشی کا وقت آ جائے تو خوشی کیسے منا، اگر مصیبت آ جائے، اگر تکلیف آ جائے، اگر امتحان کا وقت آ جائے، اگر غم پہ غم آنے لگے تو صبر کر، کیونکہ پارہ 2 آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، صبر کرنے کے بارے میں بھی قرآن کے اندر میں جو فرمایا گیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو صبر کی بات جو آئی ہے، بہت اونچا مقام ہے اس کا میرے بھائی۔ صبر کرتا ہے انسان تو صبر کا پھل رائے گا نہیں جاتا۔ صبر کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔